العزت توبہ کو کئی مرتبہ اتنی خوبصورتی اور عمدگی سے قبول کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو چند لمحوں پہلے فاسق فاجر ہوتے ہیں جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کلام حمید میں نازل کر دیتے ہیں، اور بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انہی واقعات میں سے ایک عظیم الشان واقعہ مرثد بن ابی مرثد کا ہے۔ وہ مرثد جو کچھ لمحے پہلے، کچھ عرصہ پہلے نقب زنی کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے توبہ تائب ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ہم آپ سے کام وہی لیں گے جو آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ کہا چوری اور ڈکیتی ڈالنی تھی تو اسلام کو قبول کیوں کیا؟ مفہوم یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ اب آپ ہمارے لیے چوری کیا کریں گے، ہمارے لیے نقب زنی کیا کریں گے، یعنی مسلمان قیدیوں کو، مجبوروں کو، مفلوق الحالوں کو جو مکہ میں پھنسے ہوئے ان کو آزاد کروا کے لے آئیے گا۔ مرثد بن ابی مرثد یہ کام کرتے رہے اور ایک دن مکہ میں پہنچے ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے۔ ان کا ایک خاص انداز ہوگا، طور اتوار چال ڈال ہوگی۔ ان کی چال ڈال کو پہچانا ایک عورت نے، اناک نامی، اور کہنے لگی مرثد میں نے تجھے پہچان لیا، آ جا شب بسری کریں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ مرثد بن ابی مرثد کے دل میں اس عورت کی محبت موجود تھی، لیکن انہوں نے اس آزمائش کے لمحے میں، میرے بھائیو یہ وہ مطلوب ہے شریعت کے اندر کہ انسان کا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہو، لیکن وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس طرح یوسف نے کہہ دیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 7 قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ ملنا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کو حسب اور نسب خوبصورت حسین جمیل عورت دعوت گناہ دے گی، اور وہ کیا کہے گا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو مرثد بن ابی مرثد کو جب یہ دعوت گناہ ملی، کہنے لگے اناک بات یہ ہے، یہ ہاتھ ایک ایسے نبی کے ہاتھ میں دے آیا ہوں اور توبہ تائب ہو گیا ہوں جس نے مجھ سے یہ بیعت لی ہے کہ اس دین کے اندر نہ زنا ہو سکتا ہے، نہ غیر محرم عورت کو چھوا جا سکتا ہے۔ علی بتہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں شور مچا دوں گی تو پکڑا جائے گا، اور اس نے شور مچا دیا۔ اور مرثد بھی، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مرثد بن ابی مرثد بھاگ گئے، حتیٰ کہ ان کے تعاقب میں 8 سوار آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ و مامون رکھا، وہ چھپ گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ یہ واپس مدینہ پہنچے۔ یہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے ڈاکو تھے، معاذ اللہ، توہین مقصود نہیں ہے، نقب زنی کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے محبت ہے ایک عورت سے۔ کس سے؟ اناک سے۔ اے اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پہلے گناہ کیا کرتا تھا، آپ کی شریعت نے منع کر دیا، یہ سارا واقعہ ہو گیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کرنا شروع کر دی، الزانی لا ینکح الا زانیہ۔ بتائیے یہ مرثد بن ابی مرثد ان عظیم الشان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں اللہ نے مومن کہہ کے پکارا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اے مرثد اللہ فرما رہے ہیں زانی عورت کا نکاح زانی مرد سے ہوتا ہے، اور زانی مرد کا نکاح زانیہ سے ہونا چاہیے، اور تو اللہ کی نظر میں مومن ہو گیا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ مرثد تیرا یہ نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک توبہ کر لینے کے بعد اللہ آسمان کی بلندیوں سے اس کو مومن کہہ رہے ہیں، جو گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، جو گناہوں میں اٹا ہوا تھا۔ میرے بھائیو توبہ انسان کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتی، درجات کو بھی بڑھاتی ہے۔ ایک لمحے پہلے گناہگار، ایک لمحے کے بعد ولی اللہ، ایک لمحے کے بعد مومن۔